میرا خیال ہے اب مجھے سو جانا چاہیے، کئی راتوں سے جاگ رہا ہوں، تم آرام کرو، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ یہ کہہ کر مراد خان، ہاشم اور سکندر کوٹری سے باہر نکل آئی۔ دوسرے دن عمران تیسرے پہر تک سوتا رہا۔ سورج غروب ہونے تک وہ تیار ہو کر باہر آ گیا۔ مراد خان، سکندر علی اور ہاشم وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مل کر کھانا کھایا، اس کے بعد وہ کوٹری میں آ گئے۔ عمران نے نہانے کے بعد کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اب وہ کافی حد تک تازہ دم ہو چکا تھا۔ مراد خان کہنے لگا، ہمارا دوسرا مشن پرانے لائٹ ہاؤس کی زیر زمین لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ عمران کے پکڑے جانے کے بعد لائٹ ہاؤس کے گرد بھی سیکیورٹی کافی حد تک تیز کر دی گئی ہوگی۔ سکندر علی بولا، میرا خیال ہے ہمیں کچھ دن خاموش رہنا چاہیے۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں، میٹیریل کا خفیہ کوڈ نمبر ہم نے اوپر ہائی کمانڈ کو بھجوا دیا ہے، اس وقت تک اوپر سے بھی ہمارے لیے اطلاع آ جائے گی۔ دوسرے یہ کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ لائٹ ہاؤس کی زیر زمین لیبارٹری میں ایٹمی مٹیریل کی پروسیسنگ کا کام ایک طریقے سے شروع ہو گیا ہے اور اس کام کے مکمل ہونے میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا۔ ہاشم نے کہا، لیکن ہمیں فاغل ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں عمران کے فرار کے بعد نیشنل سیکیورٹی کے خیال سے بھارتی سرکار ایٹمی مٹیریل کے سلنڈر لائٹ ہاؤس سے نکلوا کر کہیں اور کسی شہر میں نہ پہنچا دے۔ ایسا امکان ہے، عمران نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں لائٹ ہاؤس کے ارد گرد کے علاقے کی نگرانی کرنی ہوگی۔ مراد خان بولا، وہ ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ پرانے گھات والے ٹیکسی سینٹر کے علاقے کے بعد وہاں سیکیورٹی کتنی سخت ہو گئی ہے اور ہمارے کمانڈو ایکشن کرنے کے کتنے امکانات ہیں۔ عمران نے کہا، اس نگرانی کے لیے ہمیں بڑے تجربہ کار اور ہوشیار کمانڈوز کی ضرورت ہوگی۔ مراد خان بولا، ایسا انتظام ہو جائے گا، ہمارے پاس ایسے تجربہ کار مجاہد موجود ہیں جنہیں سراغ رسانی اور اس قسم کی جاسوسی کا بہت تجربہ ہے۔ وہ نہ صرف آندھرا پردیش تیلگو زبان بلکہ تامل ناڈو کی تامل زبانوں کے اوپر بھی کافی روانگی رکھتے ہیں اور انہیں ہر قسم کے بیس بدلنے میں زبردست مہارت حاصل ہے۔ یہ مجاہد چاہے اس علاقے کے کسی ماہی گیر کے بیس میں جاتے ہوں یا کوئی مجدود ہندو سادھو کے بیس میں، وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ وہ ہمیں وہاں کی سرگرمیوں کی ایک مکمل رپورٹ تیار کر دیتے ہیں۔ اگر بھارت سرکار نے وہاں سے کوئی ایسا مواد یا سلنڈر نکالنے کے لیے کسی دوسری جگہ منتقل کیے تو ہمارے آدمی نہ صرف ہمیں فوراً اطلاع کر دیں گے بلکہ یہ بھی معلوم کر دیں گے کہ سلنڈر لائٹ ہاؤس کے خانے سے نکل کر کس شہر میں کس جگہ پر لے جائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک سلنڈر لے جانے والے کا باقاعدہ پیچھا کیا جائے گا۔ اگر بھارتی سرکار ان سلنڈروں میں ہمالیہ پہاڑی کی چوٹی پر بھی لے جائے تو بھی ہمارے آدمی ان کا پیچھا کریں گے۔ عمران نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں کچھ دن یہاں خاموشی سے گزار لینے چاہیے۔ مراد خان نے اسی روز اپنے 4 تجربہ کار جاسوس مجاہدین کی ڈیوٹی لگا دی۔ گھنٹور جا کر پرانے لائٹ ہاؤس کے ارد گرد کے علاقے کی 24 گھنٹے نگرانی کریں۔ چاروں مجاہد آندھرا پردیش یعنی حیدرا دکن کے ہی رہنے والے بڑے سرفروش قسم کے مسلمان نوجوان تھے۔ وہ تیلگو اور تامل اور اردو یہ ساری زبانیں بڑی اچھی طریقے سے جانتے تھے اور بڑی روانگی سے بول سکتے تھے اور سمجھ بھی سکتے تھے۔ انگریزی زبان سے تو انہیں ویسے ہی واقفیت تھی اور ہندوؤں میں رہنے کی وجہ سے وہ ہندو دھرم کے دیوی دیوتاؤں کے نام اور ان کے مندروں کو بھی جانتے تھے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ پرانے لائٹ ہاؤس اب بیکار ہو چکا تھا، اس کے ارد گرد فوج نے خاردار دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ عمران کے فرار کے بعد وہاں سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی اور اب کسی غیر ملکی ٹورسٹ یعنی سیاح کو بھی وہاں پر جانے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ وہاں زبردست فوجی پہرا لگا دیا گیا تھا۔ مراد خان کے 2 مجاہدین نے یہ کام کیا کہ پرانے لائٹ ہاؤس سے کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے ناریل کے درختوں کے نیچے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ درختوں پر سے کچھ ناریل گرائے، کچھ گرے پڑے ناریل ایک جگہ جمع کر کے لمبے چھڑوں کے ساتھ انہیں چھیل کر ان کی چھال لگا کر ایک طرف رکھ دی۔ درختوں سے کچھ فاصلے پر ریت پر جب دھوپ تھی، ناریل کی چھال وہیں سکھانے کے لیے بکھیر دی۔ 2-3 کچے بٹی والے ناریلوں کی رسیوں کے وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے
انہوں نے اسی سے ایک جھونپڑا بنا ڈالا۔ جھونپڑی کے باہر درختوں کے نیچے ایک چھوٹا سا لوہے کا پرانا چرخہ لگا دیا۔ 15-20 گز کے فاصلے پر انہوں نے ایک پتلا سا کھمبا گاڑ دیا۔ چرخے کے پہیے پر ناریل کی چھال کی بنی ہوئی رسی کا ایک چھوٹا سا گچا چڑھا دیا اور اسے ہاتھ سے پھیرنے لگے۔ یہ سارا ڈرامہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ایسے لگے کہ یہ کھیتی کرنے والے مزدور ہیں۔ کھیتوں کا کام ختم کرنے کے بعد اب وہ ناریل کی چھال کی رسیاں بٹ کر ایک بازار میں بیچنے کے لیے تیار کر رہے ہیں اور اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ اسی نظام سے چلاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک بڑی طاقتور دوربین بھی تھی جس سے وہ دور دور تک دیکھ سکتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لائٹ ہاؤس کا وہ جائزہ لے لیتے تھے۔ وہاں کوئی غیر معمولی سرگرمی تو نہیں ہو رہی۔ دوربین کو ایک درخت کی کھو میں اندر چھپا دیتے تھے۔ دوسرے دو مجاہدین نے یہ کیا کہ ان میں سے ایک سر منڈوا کر سادھو بن کر سمندر کے کنارے ایک چٹان کے قریب آلتی پالتی مار کر اور سامنے دھونی لگا کر بیٹھ گیا۔ دوسرا مجاہد گربا چولا پہن کر ماتھے میں تلک لگا کر اس کا چیلا بن کر بیٹھ گیا۔ وہ ایسی جگہ پر بیٹھے تھے جہاں سے لائٹ ہاؤس اور کی خاردار تار اور گیٹ سامنے بڑی آسانی سے نظر آ رہا تھا۔ ان کے پاس بھی ایک بڑی طاقتور دوربین تھی جس کی مدد سے وہ دن میں 3-4 بار لائٹ ہاؤس کے علاقے کا جائزہ لے لیتے تھے۔ اس کے بعد دوربین کو چٹان کی ایک کھو میں چھپا دیتے تھے۔ ہر روز رات کے وقت ان سادھوؤں کے بیس والے مجاہدین اور ناریل کے درختوں کے نیچے ناریل کی چھال کی رسیاں بنانے والے مجاہدوں میں سے ایک مجاہد بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ وہاں سے نکل کر مراد خان کے پاس خفیہ کمین بارگاہ پر پہنچ جاتا تھا اور اسے سارے دن کی جاسوسی کی رپورٹ دے آتا تھا۔ سادھو چیلے کے بیس میں سمندری کنارے چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے مجاہدوں میں سے صرف وہ مجاہد ہی رات کو مراد خان کے پاس جاتا تھا جو دن بھر کی سرگرمی کی رپورٹ دینے جاتا تھا، اور وہ جو چیلا بنا ہوا تھا وہ جاتا تھا۔ سادھو میں وہیں رہتا تھا اور رات کو بھی چٹان کے پاس ہی ہرن کی کھال بچھا کر الاؤ روشن کر کے سو جاتا تھا۔ اس کا چیلا گنٹور کی مارکیٹ میں جا کر کچھ سبزی وغیرہ بھی لے آتا تھا اور وہیں پکا لیتے تھے۔ انہیں مراد خان کی طرف سے سخت آرڈر تھا کہ وہ ناریل کی رسیاں بنانے والے مجاہدین سے بالکل نہیں ملیں گے۔ ناریل کی رسیاں بنانے والے مجاہدین کو بھی سادھو مجاہدوں کے ساتھ ملنے سے منع کیا گیا تھا۔ مراد خان نے انہیں کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کے قریب سے بھی نہیں گزرو گے۔ ہاں، اگر وہاں کسی قسم کی ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں تو تم جو چاہے کر سکتی ہو، پھر اس کا تم لوگوں کو اختیار ہے۔ مراد خان کی تنظیم کی اپنی خفیہ کمین گاہ تو وجے واڑہ کے ایک جنگل میں تھی، لیکن ہاشم اور علی وجے واڑہ میں ہی تھے، لیکن مراد خان اور عمران گنٹور میں اپنے مجاہد کے ٹھکانے پر آ گئے ہوئے تھے تاکہ وہ لائٹ ہاؤس کے آس پاس ہونے والی فوجی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے مجاہد جاسوسوں کی مدد سے معلومات حاصل کر سکیں۔ مراد اور عمران نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ انہیں ایک ہفتہ بالکل خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی تک ایٹمی خفیہ کوڈ کے بارے میں اوپر ہائی کمانڈ کی جانب سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی، لیکن 1-2 روز میں اطلاع کے سگنل ملنے والے تھے۔ جس روز یہ چاروں مجاہد پرانے لائٹ ہاؤس کے جنگل اور سمندر کے کنارے رسیاں بنانے والے اور سادھوؤں کے بیس بدر کر بیٹھے، اسی رات انہیں نے آ کر اطلاع دی کہ لائٹ ہاؤس کی خفیہ تنصیبات کے گرد سیکورٹی سخت تنگ کر دی گئی ہے اور خاردار تاروں کی 4 دیواری کے گیٹ کے سامنے فوج نے مشین گن کا ایک مورچہ بھی بنا لیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی مراد خان نے ان 2 مجاہدوں کو واپس بلا لیا جو ناریل کے درختوں کے نیچے ناریل کی چھال کی رسیاں بنانے والے کا بیس بدل کر کام کر رہے تھے، اور ان کی جگہ ان 2 مجاہدوں کو جو سادھو کے بیس میں تھے کہا کہ وہ لائٹ ہاؤس کے سامنے سے ہٹ کر ناریل کے درختوں کے نیچے چلے جائیں۔ راتوں رات ان مجاہدوں نے جو سادھو بن کر لائٹ ہاؤس کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر چٹان کے پاس دھانی مارے بیٹھے تھے، وہاں سے اٹھ کر ناریل کے درخت کے نیچے چلے گئے۔ وہاں ایک جھونپڑی پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں اپنی فرضی گیان دھیان کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ اس کے تیسرے دن بعد
مراد خان کو رات کے 2 بجے ایک آدمی ملنے آیا۔ مراد خان اسی وقت عمران کے پاس بیٹھا اس سے اپنے مشن کے بارے میں ہی فکر مند ہو کر باتیں کر رہا تھا، کیونکہ مشن کے شروع کرنے میں دیر واقع ہو رہی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مراد خان اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو عمران کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، عمران، ہم نے ایک مار کا تو مار لیا۔ ابھی یہ آدمی مجھے اطلاع دے گیا ہے کہ ہم نے اوپر ہائی کمانڈ کو جو ایٹمی مٹیریل کا کوڈ نمبر بھیجا تھا وہ صحیح اور اصلی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ان مجاہدین کو مل گئی تھی۔ مراد خان اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، ہائی کمانڈ کی طرف سے یہ ہدایت ملی ہے کہ لائٹ ہاؤس کی زیر زمین ایٹمی تنصیب کو تباہ کرنے میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے اور جلد ہی اسے برباد کر دیا جائے۔ عمران کہنے لگا، اب ہمارے پاس تاخیر سے کام لینے کی کوئی وجہ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہم باقاعدہ اس اہم منصوبے کی منصوبہ بندی کر لیں۔ 1-2 دن لگ سکتے ہیں، مراد خان نے کہا۔ اپنے جو 2 مجاہد اس وقت ٹارگٹ کے قریب سادھو کے بیس میں بیٹھے ہیں، سراغ رسانی اور جاسوسی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں ابھی انہیں پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے مجھے آ کر مل لیں۔ تم آرام کرو، ان سے میں ملاقات کر لوں گا۔ مراد خان نے اب اسی وقت اپنا ایک خاص آدمی سادھوؤں کی طرف روانہ کر دیا اور اپنی کوٹری کے باہر ایک طرف ہو کر چارپائی پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد دونوں مجاہدوں میں سے سینئر مجاہد جو سادھو مہاتما کے بیس میں تھا، چادر لپیٹے ہوئے مراد خان کے پاس پہنچ گیا۔ مراد خان اسے اندر کوٹری میں لے آیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس سے پاس بٹھا لیا۔ اکبر علی، ہائی کمانڈ نے حکم دے دیا ہے کہ ہمیں مزید دیر نہیں کرنی، لہٰذا ہم مشن کی جتنی جلدی ہو سکے تیاری مکمل کریں گے۔ جو مجاہد سادھو مہاتما بنا ہوا تھا اس کا نام اکبر علی تھا۔ اس نے کہا، سر مجھے حکم کریں، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ مراد خان نے کہا، تمہیں کل سے اس بات کا مشاہدہ کرنا ہے کہ پرانے لائٹ ہاؤس کے پروجیکٹ میں کون کون آتا جاتا ہے اور اندر جانے کے لیے چیکنگ کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیا خاردار چاردیواری کے اندر صرف فوجی ہی آتے ہیں یا سویلین بھی آتے ہیں؟ نمبر 3، تمہیں یہ بھی مشاہدہ کرنا ہے کہ رات کے وقت وہاں پہرے کا کیا انتظام ہے اور کیا رات کو کوئی سرچ لائٹ روشن وغیرہ ہوتی ہے۔ مجاہد اکبر علی عرف سادھو مہاتما نے کہا، سر یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ رات کو خاردار چاردیواری کے اندر یا باہر کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہوتی، صرف گیٹ پر ایک تیز روشن بلب روشن ہوتا ہے، باقی لائٹ ہاؤس کے مینار کے نیچے بھی اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ باقی سرگرمیوں کی رپورٹ میں کل رات تک لے آؤں گا۔ اکبر علی چلا گیا اور سورج نکلنے سے پہلے اندھیرے میں ہی ناریل کے درختوں کے نیچے اپنی جھونپڑی کے باہر ہرن کی کھال کی چٹائی پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کا ساتھی مجاہد کا چیلا بنا ہوا تھا اور جسے آئندہ سے ہم چیلے کے نام سے یاد کریں گے، وہ آگ کے کچھ بجھے اور سلگتے الاؤ کے قریب ہی چٹائی بچھا کر لیٹا ہوا جاگ رہا تھا۔ اس نے اکبر علی سے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ اکبر علی سادھو نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا، مراد خان کا حکم ہے کہ ہمیں اپنی مشاہداتی سرگرمیاں تیز کر دینی چاہیے اور دن کے وقت تم ایسا کرنا کہ سمندر میں اشنان کرنے، سورج کی پوجا پاٹ کرنے کے بہانے لائٹ ہاؤس کے دوسری طرف چٹانوں کے پاس سمندر کے کنارے چلے جانا اور اشنان کے بعد گیان دھیان اور تپسیا میں مصروف ہو جانا۔ اگر وہاں کوئی آ کر تمہیں کوئی سوال کرے تو تم جانتے ہو تمہیں کیا جواب دینا ہے۔ دوربین میرے پاس ہی رہے گی، تم ساتھ نہیں لے جاؤ گے کیونکہ وہاں کھلی جگہ پر دوربین چھپانا تمہارے لیے مشکل ثابت ہوگا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد صبح کی روشنی ہو گئی۔ اکبر علی سادھو نے چیلے سے کہا کہ جاؤ اپنا کام شروع کر دو۔ اس بات پر نگاہ رکھنا کہ اس جانب سے لائٹ ہاؤس کی چاردیواری کے اندر کتنے فوجی پہرے دار موجود ہیں اور ان کی سرگرمیاں اور نقل و حرکت اور سکنات کے اوپر نظر رکھنا۔ اس کے بعد دونوں مجاہدوں نے جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر رات کے بچے ہوئے کچھ شوربے کے ساتھ چاول کھائے اور اکبر علی سادھو مہاتما کے روپ میں جھونپڑی سے نکل کر ایک خاص زاویے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا
اور سمندر کی طرف کنارے کو دیکھتے ہوئے دھیان میں مصروف ہو گیا۔ اس کا چیلا حسب حکم ترشول ہاتھ میں تھام کر سمندر کے کنارے ہری اوم کا جاپ کرتا سمندر کی اس جانب چلا جا رہا تھا جہاں سے لائٹ ہاؤس کی چار دیواری کا مغربی پہلو صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایسے رخ پر بیٹھا تھا کہ لائٹ ہاؤس کے ارد گرد کا سارا علاقہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ دوسری جانب اکبر علی بھی سادھو مہاتما بن کر جھونپڑی کے آگے چند قدموں کے فاصلے پر دھانی مارے بیٹھا تھا۔ چھوٹی دوربین اس نے اپنے قریب سوکھے پتوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ اس طرف کسی سویلین کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لائٹ ہاؤس کی جانب تھوڑی دیر بعد دیکھ لیتا تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، سمندر کی لہر آہستہ اس کی طرف آتی اور کنارے پر جھاگ کی لکیر چھوڑ کر واپس چلی جاتی۔ اتنے میں سے ٹرک کے انجن کی آواز سنائی دی۔ اکبر علی سادھو نے گردن موڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا۔ آواز اس طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ساحل سمندر پر ایک ٹرک اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا اور ہری اوم کا جاپ کرنے لگا۔ باقی ساکت ہو گیا۔ بھگوان کی بھکتی اور پوجا کرتے ہوئے سادھو لوگ اس طرح خاموش اور ساکت ہوتے ہیں کہ ٹرک قریب آ گیا تھا۔ اکبر علی سادھو نے گوشہ چشم سے ٹرک میں سے دیکھا کہ ایک فوجی ٹرک تھا۔ اس کے اوپر ترپال کی چھت پڑی ہوئی تھی اور اس سے 100-150 فٹ کے فاصلے پر سے گزر گیا تھا۔ جب ٹرک آگے نکل گیا تو اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا۔ ٹرک کے اندر آمنے سامنے انڈین آرمی کے فوجی بیٹھے ہوئے تھے۔ فوجی ٹرک لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچ کر خاردار چار دیواری کے گیٹ کے پاس رک گیا۔ تب اکبر علی نے دوربین نکال کر آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ فوجی ٹرک دائیں جانب خاردار چار دیواری کے اندر مڑ گیا۔ اب وہ اس کے چیلے کی رینج میں تھا۔ اسے اب اکبر علی کے چیلے کو دیکھنا تھا۔ وہ بھی چوکس ہو چکا تھا۔ اس نے بھی ٹرک کو گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ٹرک لائٹ ہاؤس کے مینار کے قریب آ کر رک گیا۔